بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا انٹرویو کا سیشن چل رہے ہیں، اور انٹرویو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں سے کر رہے ہیں انٹرویو۔ اور آج کے ہمارے میں آج آپ کا ہوسٹ ثاقب آرٹ والا، جو کہ آپ سب کو پتہ ہے، جس کو نہیں پتہ وہ آج جان لے گا انشاءاللہ۔ اور آج ہمارے جو گیسٹ ہیں بہت ہی اچھے بھائی ہمارے، ان کا نام ہے انس بزنس والا، اور ان سے ملاقات کی میں نے، یہ بہت اچھے ہیں۔ آج ان کی جرنی کے بارے میں اور ان کے تعارف کے بارے میں پوچھیں گے، یہ انہوں نے کیسے جوائن کیا اور کیسے یہ ان کی یہاں تک کا سفر کیسا رہا۔ جی انس بھائی، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی عمر جی ثاقب بھائی، میں ٹھیک ہوں، اور آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ اللہ اللہ کا شکر ہے عمر بھائی، انس بھائی میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک، اور شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ میں فٹ فاٹ ہوں۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انس بھائی، آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کروائیں، تعارف کروائیں ہماری آڈینس کو، کہ وہ آڈینس ہماری جان سکے کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کا نام کیا ہے آپ کا، اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تھوڑا سا اپنا تعارف کروائیں، انٹروڈکشن کروائیں ہماری آڈینس کو۔ جی میرا نام انس ہے اور میں کورنگی سے ہی تعلق رکھتا ہوں۔ میں یہ ریحان کالج سے پہلے میں میٹرک کر چکا تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد میں نے جابس کر رہا تھا 2 جگہ، صبح میڈیکل جاتا تھا اور رات کو اپنے موبائل مارکیٹ شاپ جاتا تھا۔ تو پھر میری آنٹی نے مجھے اس کے بارے میں بتایا کہ ریحان کالج میں ایسے ایسے AI ٹولس سکھائے جاتے ہیں، اور فیوچر آپ کو پتہ ہے اب AI کا فیوچر ہے۔ تو پھر مجھے اس کے بارے میں اور معلومات میں نے لی، فیس بک وغیرہ سے، یوٹیوب سے ریحان سر کی ویڈیوز دیکھی میں نے، پھر مجھے ریحان کالج کے بارے میں پتہ چلا۔ پھر میں یہاں آیا، میں نے محسن راٹھور سے ملاقات کی، ان سے بھی معلومات کی یہاں کے بارے میں۔ تو پھر میں نے ریحان کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ پھر یہاں آ کر میرا نام ہو گیا انس بزنس والا۔ تو پھر یہی ہے یہاں تک آنے کا سفر، کہ میری آنٹی کے بدولت میں یہاں آیا ہوں، ان کو ورنہ میرے کو یہاں کا اس سے پہلے نہیں پتا تھا۔ بہت اچھا کہ آپ نے یہ ریحان کالج جوائن کیا، آپ کی آنٹی کی بدولت۔ آپ نے اچھا جواب دیا۔ میں اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں کہ آپ کا تعلق کراچی سے ہی ہے، یا ادروائز آپ کسی اور علاقے یا اور صوبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں ثاقب بھائی، میرا تعلق کراچی سے ہی ہے، میں کراچی میں ہی پیدا ہوں، اور میری رہائش کورنگی 51A میں ہے۔ تو میں یہی کراچی میں ہی پیدا ہوں، اور کبھی یہاں سے ایسے باہر نہیں گئے، تو یہی آبائی گھر ہے ہمارا۔ اچھا، آپ کبھی کراچی سٹی سے باہر نہیں گئے، یا صوبہ سندھ سے ہی نہیں کبھی باہر گئے؟ کراچی سٹی سے گئے تو، لیکن صرف حیدرآباد گئے، کیونکہ وہاں ہماری رشتہ دار رہتے ہیں، آنٹیاں وغیرہ۔ اس سے زیادہ باہر نہیں گیا میں کبھی۔ اچھا، 2 شہروں میں صرف آپ گئے ہیں، ایک تو آپ کراچی میں آپ کی رہائش ہے، اور دوسری جگہ آپ کے حیدرآباد آپ کے ریلیٹڈ، آپ کے خاندان والے اور آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں، جن سے آپ ملنے جاتے ہیں۔ جی ادروائز جی جی، آپ کسی بھی سندھ کے کسی سٹی میں نہیں گئے آپ؟ نہیں نہیں ثاقب بھائی، ہم گھومنے بھی نہیں گئے۔ تو آپ ارادہ رکھتے ہیں اگر کسی سٹی کا اگر جانے کا، کہ آپ کہ کہتے ہیں کہ نا میں اس سٹی میں جانا چاہتا ہوں، یہ بہت خوبصورت ہے، ان کے کھانے بہت اچھے ہیں، ان کے لوگ بہت اچھے ہیں اس سٹی کے، اور آپ ایسی خواہش رکھتے ہیں؟ جی عمر بھائی، رکھتا ہوں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ ثاقب بھائی میں رکھتا ہوں ایسی خواہش، میں اپنے دوستوں کے ساتھ جانے کے لیے رکھتا ہوں۔ جیسے مری سائٹ ہو گئی، کشمیر ہو گیا، خوبصورت وادیاں ہیں، تو یہاں جانے کی میں خواہش رکھتا ہوں اچھا، دوستوں صوبے کے سے ساتھ۔ باہر جا کے آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ٹریول کرنے سے آپ کا مائنڈ سیٹ کھلتا ہے، آپ کو نئی نئی آئیڈیاز ملتے ہیں، آپ کا ویژن بڑھتا ہے، اور آپ کا جو گول ہوتا ہے وہ کلیئر ہوتا ہے۔ جی آپ ثاقب بھائی، ریفریشمنٹ آپ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں ٹریول کے جی ذریعے۔ تو وہ میں جی دعا کروں گا مالک سے، خدا سے، کہ آپ کا یہ خواب ہے جو آپ سوچ رہے ہیں، اسے پورا جلد سے جلد کرے اللہ، اور آپ کو انشاءاللہ ٹریول والے راستے پر لے کے جائے، اور دوستوں کو بھی ساتھ ملا کر لے کے جائے۔ میں دعا کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ جلدی جائیں گے۔ انشاءاللہ۔ آپ کی عمر انس بھائی، آپ کی سب سے نمایاں جون سی ہے بڑی خوبی کیا ہے، جو آپ اپنے اندر دیکھتے ہیں یہ میں اس فیلڈ میں بہت اچھا ہوں، یہ میرے سے اچھا کوئی نہیں ہے؟ کوئی ایسی خوبی ہے آپ کی جو آپ ہماری آڈینس کو بتا سکیں؟
मैं नहीं, ऐसी कोई ख़ास नुमाइश तो नहीं है, लेकिन मैं जिस काम में पढ़ता हूँ ना, थोड़े टाइम में मैं वो काम सीख लेता हूँ और उस पर आगे चल सकता हूँ मैं। यानी हर काम कर सकता हूँ, ये नहीं है कि मैं सिर्फ़ एक ही काम पे हूँ तो सिर्फ़ वही काम करूँगा, मैं हर काम कर सकता हूँ। मैंने मेडिकल भी करा है, मैं मेडिकल भी जाता था, मैं मोबाइल शॉप भी जाता था, मैं कंप्यूटर शॉप भी मैंने काम किया है, मैंने और भी बहुत सी जगह काम किया है, यानी कोई एक फ़ील्ड मेरी महदूद नहीं रही, मैंने बहुत सारी फ़ील्ड्स में काम किया है। मैकेनिक की फ़ील्ड में मैंने काम किया है, और भी फ़ील्ड्स हैं, मैंने निम्को की फ़ील्ड में मैंने काम किया है। यानी एक फ़ील्ड ये नहीं तो है, बहुत मैंने ब अच्छी बात है। हर फ़ील्ड में मैंने काम किया है। क्योंकि मेरे मामू की भी है ना, ये रोल समोसे, निम्को वगैरह की, रोल वेरी समोसे गुड, वगैरह की गुड। दुकान है, अपना कारोबार है। तो मैंने वहाँ भी गया हूँ मैं। और मेरे पापा का अपना, जैसे मेरे पापा मिठाई के कारीगर हैं, तो मेरे को मिठाई का, बस मिठाई का तजुर्बा हासिल नहीं कर सका मैं। क्यों, उसका क्या रीज़न है कि आप मिठाई का तजुर्बा हासिल नहीं कर सके अनस भाई? क्योंकि क्योंकि मेरे आपके तो अब्बा करते हैं। क्योंकि मेरे पापा करते हैं, इसलिए मेरे पापा ने मुझे कभी इस फील्ड में हाथ ही डालने नहीं दिया। और ये जितने भी मैंने काम किए ना, ये मैंने अपनी मर्जी से किए हैं। यानी मेरे पापा ने कभी फोर्स नहीं किया कि तुम काम करो, बस यही कहा कि तुम सिर्फ पढ़ाई करो। ये जितने भी काम किए, ये बस मैंने ऐसी अपनी पढ़ाई से आया, ट्यूशन वगैरह से, फिर पार्ट टाइम में काम किए। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि मैंने फुल टाइम मैट्रिक के बाद काम किया मैंने फुल टाइम, बस। उससे पहले मैंने कभी भी फुल टाइम जॉब नहीं की। यही किया है कि हाँ, ये पार्ट टाइम काम करता था। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग तो पार्ट टाइम भी जॉब नहीं करते। वो कहते हैं सिर्फ हमारे अब्बा ही हमें पॉकेट मनी दे, खर्चा दे, जेब खर्च दे और हम अपनी याशी करें। आपने बहुत अच्छा किया कि आप पार्ट टाइम भी जॉब करते थे, अपना जेब खर्च खुद उठाते थे, अपनी पॉकेट मनी खुद जनरेट करते थे, ना कि आप अपने अब्बा पर ही बोझ डाले रखते। आपने बहुत ही अच्छा किया, मैं बहुत मुतासर हुआ आपकी इस बात से। और आपने काफ़ी जो काम भी किए हैं, सीखे भी हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपके अब्बू मिठाई का काम करते हैं, स्वीट का काम करते हैं, तो आपको वो भी सीखना चाहिए। कल को आप खुद से एक तो मिठाइयाँ बना सकेंगे अच्छी-अच्छी और बेहतरीन, और आपको वो सीखना चाहिए। मैं आपको ये मशवरा देना चाहूँगा। मेरा दिल तो है साकिब भाई कि मैं ये मिठाई का काम सीखूं, लेकिन मेरे पापा ने मुझे कभी हाथ डालने नहीं दिया। वो बोलते तुम ठंडे काम में जाओ, तुम पढ़ाई करो और उसमें सीखो, यानी ऑफिस वर्किंग टाइप में जाओ या अपना बिजनेस करो। ये ऐसे मिठाई का काम में पापा बोलते हैं मेहनत बिल्कुल, बहुत है, क्योंकि आपको पता है बिल्कुल। कि देखो, गर्मी हो सर्दी हो, आपको चूल्हे के सामने खड़े होकर मिठाई बनानी है। कोई वो नहीं है कि ये ये वो ये चलने। बात, गर्मी गर्मी सर्दी हो तो फिर भी चूल्हे के आगे खड़े होकर मिठाई बनानी है, ये तो हमारी खवातीन पर भी ये लागू होता है। फिर उन्हें भी हम कहें चूल्हे के आगे मत जाओ, हांडी रोटी मत करो, एसी के आगे बैठे रहो। क्योंकि वो भी गर्मी हो सर्दी हो, चूल्हे के आगे हमें हंडिया बनाती हैं, रोटियां बनाती हैं, स्वीट बनाती हैं, हर चीज़ हमें बना के देती है। हवा हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है उन पर पूरा उतरती है। ये जी जी। बात ये थोड़ी-सी ना खराब लगी मुझे। तो ये नहीं सोचना चाहिए, हर फ़ील्ड में मेहनत है। किसी भी कोई ऐसी फ़ील्ड नहीं है जिसमें मेहनत नहीं है। नहीं, आप मेहनत मेहनत तो देखा, करोगे तो आगे जाओगे। देखिए मेहनत तो साकिब भाई, अगर आप पेंसिल भी बेचते ना, उसमें भी आपकी मेहनत है। मेहनत बिल्कुल, तो ऐसी बिल्कुल, फील्ड नहीं है जिसमें, क्योंकि मेहनत करोगे तो कुछ सीखोगे। अगर ये सोचोगे मैं बिल्कुल। बैठे बैठे सब कर लूँ, तो ऐसा फिर आप सिर्फ बैठे बैठे सिर्फ सोच ही सकते हो, आगे कर नहीं सकते। पढ़ोगे, हाँ, मेहनत बिल्कुल करोगे ऐसे ही है। तभी। और ये आप सही कह रहे हैं कि खवातीन के बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन खवातीन की एक टाइम लिमिट है कि हमने खाना बना लिया, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, फिर खाना बना लिया, फिर थोड़ा रेस्ट कर लें, घर के काम समेट लें। उनकी घर गृहस्थी यही है। उनका, जैसे आप बात दुरुस्त करें, लेकिन उनकी घर गृहस्थी, उनका टाइम यही है कि घर को देखना है, बच्चे हैं तो बच्चों को, शोहर है तो शोहर को देखना है। लेकिन हमारा जो है वो देखें। उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। उन उन देखिए उमर अनस भाई, आपने यूरोप के कल्चर को देखा है? उधर एक तो हस्बैंड भी उनके साथ हेल्प कर रहा है, उसके साथ बच्चों को भी देख रहा है, बच्चों की देखभाल कर रहा है और खाने में भी हेल्प कर रहा है, कटिंग कर रहा है सब्जी की। और इधर हम कहते हैं अगर हमारे शोहर थोड़ा सा काम कर दे, वो कहते हैं रन मरीज हो गया। नहीं जैसे एक नहीं मुहावरा बना हुआ है। तो नहीं नहीं साथ हेल्प साकिब भाई, करनी ऐसा चाहिए, नहीं। अगर वो बीमार है तो कपड़े धो देने चाहिए। देखें तो साकिब भाई, बहुत से अगर आप लोग मैंने देखे हैं वो नहीं करते।
نہیں یہ تو غلط ہے. دیکھیں اگر آپ کی جو گھر میں آپ کو دیکھ بھال کرتی ہے وائف ہے تو یا امی ہے تو امی, اگر طبیعت خراب ہے تو ان کے ساتھ کوآپریٹ کر کے چلنا چاہیے. ہاں آپ خود بالکل. نہیں بنا سکتے, آپ باہر سے لے آئیں. یہ نہیں کہ بندہ کی بالکل طبیعت خراب ہے تو نہیں آپ ہی بنیں گی, یہ بات ان کے ساتھ زیادتی والی بات ہے. تو یہ غلط پوائنٹ ہے کہ اگر شوہر یا بچہ یا لڑکا محنت کروا لے گا گھر میں تو یہ غلط بات ہے کہ آپ لے کے چلنے کی یہ سب مرید ہے. یہ سوچ ہی غلط ہے. کروانی چاہیے اور یہ آپ کو آنا بھی چاہیے. آپ کو اپنی وائف کے ساتھ یا اپنی امی کے ساتھ محنت کرواتے رہنی چاہیے تاکہ ان کا ہاتھ بٹے, انہیں یہ نہ بالکل ہو کہ بالکل ساتھ بالکل چھوڑنے کے اوپر ہے. اگر ہسبینڈ کی ہفتے میں ایک بالکل. چھٹی ہے تو وہ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے, ان کا ہاتھ بٹائے تاکہ انہیں ایک دن کا ریلیف مل سکے. یہ ہونا چاہیے تاکہ انہیں بھی یہ نہیں لگے کہ بس 24 گھنٹے یہی کام رہ گیا ہے میرا. اچھا انس بھائی, آپ کی کوئی ایسی کمزوری ہے کہ آپ اس کے بارے میں بتا سکیں ہماری آڈینس کو, کہ جیسے کہ ہمارے لڑکوں میں بہت سی کمزوریاں پائی جاتی ہیں یا ہم میں پائی جاتی ہیں, کیونکہ ہم ابن آدم کی اولاد ہیں, ہم غلطیوں کے پتلے, ہمارے میں بہت سی کمزوری ہیں, ہم فرشتے نہیں ہیں جو غلطیوں سے پاک ہیں, تو ہم تو صحیح. انسان ہیں. تو کوئی ایسی کمزوری کا آپ بتا سکتے ہیں جو آپ میں پائی جاتی ہو تو آپ اس پر شرمندہ نہیں, کہ آپ اسے درست کرنا چاہتے ہو اور اسے بہتر کرتے ہو ڈیلی بیس پر, نہ کہ ایک دن میں تو غلطی ٹھیک نہیں ہوتی, کمزوری ٹھیک نہیں ہوتی, آہستہ آہستہ ہوتی ہے, آہستہ آہستہ بہتری ہوتی ہے اور مستقل مزاجی سے بہتری ہوتی ہے. کوئی ایسی آپ کی کمزوری ہے جو ہماری آڈینس کو بتا سکیں آپ؟ میری ایک ایسی دو کمزوریاں ہیں جن کو میں بہتر کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ میرا کانفیڈینس لیول, اگر میں کسی سے نیو, جیسے اب کوئی جس کو میں جانتا نہیں اس سے ملوں یا میں کہیں کام پہ جاؤں فرسٹ ڈے میں, تو میرا کانفیڈینس لیول بہت لو ہوتا ہے, لو, کہ بات نہیں کر پاتا, بہت سوچتا ہوں. یعنی ایک لوگ کہتے ہیں نا آپ, ایک دم وہ ہو جاتا ہے, پھر تھوڑے ٹائم میں بہتر ہو جاتا ہے. میرے کو ایک یہ اپنی کمزوری ہے جو میں بہتر کرنا چاہتا ہوں. اور ایک یہ کہ لوگوں سے کنیکشن بنانا ہے, کہ جیسے اب نیو جو لوگ ہوتے ہیں, آپ ایونٹس وغیرہ میں جائیں, آپ باہر کام پر جاتے ہیں, ایونٹس وغیرہ میں جاتے ہیں, تو نئے لوگ ملتے ہیں آپ کو, آپ ان سے بالکل. صحیح طریقے سے, جیسے آپ ایک گھل مل دوستانہ مزاج ہوتا ہے نا, کہ ایک دم آپ گھل مل گئے, تو ہوں. وہ میں بالکل. اتنی جلدی نہیں ہو پاتا کہ میں کسی سے ایسے گھل مل کے بات کر لوں. جیسے ہچکچاہٹ سی ہوتی ہے کہ نہیں بس صحیح ہے اکیلے سیپریٹ, یہ تھوڑی سی ہے کہ مجھے یہ بہتر کرنی ہے کہ آرام سے لوگوں سے گھل مل جاؤں اور بات کر لوں. ورنہ میرا چیز یہی ہوتا ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی ایسا ہے جس کو میں پہلے سے جانتا ہوں, اس کے بات کرتا ہوں, ورنہ میں خاموشی سے اپنے بیٹھا رہتا ہوں, یا موبائل ہے موبائل یوز کر, اس لیے انس بہتر. بھائی یہ تو پھر انس بھائی میں اب یہ کہنا چاہوں گا, اس پہ یہ تو ایسے ہی بہتر ہوگی جیسے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بات کریں دوسروں سے, دوسروں کے بارے میں جانیں اور دوسروں کو بتائیں اپنے بارے میں بھی اور ان کے بارے میں بھی جانیں, زیادہ سے زیادہ ہم ان سے سوالات کریں. یہ ایسی ٹھیک ہوگی. ہمارے اندر بھی تھی کمزوری, اللہ کا شکر ہے کہ امپروو ہوئی ہے ادھر آ کر ریحان کالج میں. اور پہلے میں بھی آپ کے جیسا ہی تھا, میں سوال نہیں کرتا تھا, میں کسی سے بات نہیں کرتا تھا. تو میرے زیادہ تر میرے دوست تو ہے ہی نہیں. پہلی بات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے دوست تو ہے نہیں, بالکل بھی میرا پرسنلی کوئی دوست نہیں ہے. اور ہاں دعا سلام سب کے ساتھ اچھی ہے, ان کے ساتھ ہیلو ہائے ہے. اور آپ کو کانفیڈینس ایسے ہی بلڈ ہوگا جیسے آپ دوسروں سے بات کریں, سوالات کریں. اور دوسری آپ بتانا چاہیں گے دوسری کون سی آپ کی ایسی کمزوری ہے کہ ہماری آڈینس کو بتائیں؟ پہلی آپ نے بتا دی, اور انشاءاللہ ہم دعا کریں گے یہ آپ کا کانفیڈینس بلڈ ہو. دوسری کمزوری تو دیکھیں یہ ایک دم غصہ جلدی آ جاتا ہے. جیسے کوئی کچھ ہو رہا ہو نا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مجھے فالتو بات پہ بھی غصہ آ جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے, بس غصے تھوڑا سا مجھے بہتر کرنا ہے, کہ میری کمزوری ہے کہ مجھے غصہ بہت جلدی آتا ہے. غصہ ہے نا, بس مجھے اس پہ اپنی محنت کرنی ہے, اور انشاءاللہ میں کر رہا ہوں اور کر لوں گا. اور آگے جو تھی میری اس سے میں انشاءاللہ بہتر ہوں پہلے سے, اور انشاءاللہ آگے بھی. اور میں ریحان کالج میں, مجھے آج میرا فرسٹ انٹرویو ہے, انشاءاللہ میں آگے بھی اسی کروں گا. تو میں بھی انشاءاللہ نہیں, جو آپ بہت اچھا کمزوری دے رہے ہیں, آپ بہت اچھا بول رہے ہیں, بہت اچھے سوالوں کے آپ جواب دے رہے ہیں. میں آپ کے جوابوں سے اتفاق بھی کرتا ہوں. اگر نہیں بھی کرتا تو میں آپ کو ایڈوائس دے رہا ہوں کہ آپ ایسا کریں. آپ بہت اچھا دے رہے ہیں مجھے انٹرویو, مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے آپ کے اوپر. اور آپ انشاءاللہ آگے اس سے بھی بہتر دیں گے انٹرویو. انشاءاللہ. اور آپ کو اگر غصہ آتا ہے, کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غصہ آ جائے کسی کو, وہ کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے.
अगर वो बैठा है तो वो लेट जाए, फिर औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अगर वो लेटा हुआ है वो बैठ जाए, बैठा है तो खड़ा हो जाए, खड़ा है तो बैठ जाए। तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। तो इससे गुस्सा रिलीफ़ होता है, गुस्सा ठंडा होता है। तो ये आपको अमल करना चाहिए, क्योंकि हमारे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी ने फरमाया है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इससे गुस्सा रिलीफ़ होता है, गुस्सा ठंडा होता है। तो आपको ये बे अमल ज़रूर करना चाहिए, मैं भी करता हूँ। तो मैं दुआ भी करूँगा आपकी, तो आपका गुस्सा जो आपके तहम्मुल मिज़ाजी से आप काम लिया करें और आपका गुस्सा ठंडा हो जाए जल्दी, और आपको गुस्से पर काबू करना अल्लाह ताला सिखा दे। और अनस भाई, मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा फिर, आपका पसंदीदा मज़मून कौन-सा था जो आप पहले पढ़ते थे? मैथ, साइंस, उसके बाद अदरवाइज़ इंग्लिश लगा लें, फिर उर्दू लगा लें, फिर जनरल नॉलेज का लगा लें। आपको कौन-सा ऐसा मज़मून था जो आप बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? जी।